الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، اور وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ احکام بیان کیے ہیں، ان کے حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا ہے۔ اس آیت کے چند ایک احکام ویسے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہونے والی ہے، لیکن مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے مت کھاؤ۔ کچھ طریقے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے سر فہرست کاروبار ہے۔ ایک بندہ سامان خریدتا ہے، دوسرا پیسے دیتا ہے، دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تحفے تحائف دینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، قرب پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ورثہ تقسیم ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے، قرض حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں، بشرطے کہ لوٹانے کی نیت ہو، بعد میں NRO کرنا ہو تو پھر نہیں۔ نیت صحیح رکھ کے اگر کوئی بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو کچھ پیسہ قرضہ چاہیے، تو ترغیب دلائی گئی ہے کہ جن کے پاس گنجائش ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور پھر اگر وہ ٹائم پر واپس نہ کر سکے تو بغیر سود کے اس کو مہلت بھی دیں، اور زیادہ پھنس جائے تو معاف کر سکتا ہے یہ قرض لینے والا، تو معاف کر دے، یہ بڑا احسان ہوگا۔ لیکن یہ کاروباری قرضے نہیں ہیں کہ اربوں روپے قومی خزانے سے لیا جائے، فیکٹریاں لگائی جائیں اور آخر میں مکا کر لیا جائے، تو یہ مجرمانہ حرکت ہے۔ غلط طریقوں سے مال، چیٹنگ ہے، فراڈ ہے، بھتہ ہے، پرچی ہے، یہ موبائل سنیچنگ وغیرہ، چوری، یہ سب اس میں آتا ہے، رشوت، سود۔ اور یہ جو بالخصوص ہمارے اس کراچی شہر میں نحوست آئی تھی، اور پھر جنرل رحیل شریف کی کوششوں سے بہت حد تک ختم بھی ہوئی، لیکن دوبارہ سے شروع ہے۔ بہت اشد ضرورت ہے والدین اپنے نوجوان بچوں پر توجہ رکھیں، ان کی کہاں گیدرنگ ہے، کس وقت آ رہے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں، اور پھر آئے روز ان کے پاس پیسے، نیا موبائل، یہ چیزیں، تو اگر ماں باپ بھی توجہ شروع کر دیں تو بہت حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ بہرحال غلط طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا ہے، یہ حرام ہے، اور حرام پیٹ میں اگر ہو تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی سخت اس کی وعید ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بعض لوگ پولیس والوں کے ساتھ دوستی بناتے ہیں، اور یا تو اپنا حصہ ان سے وصول کرتے ہیں، جہاں پر جرائم ہو رہے ہیں وہ اڈے بتاتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں،
ان کے ٹاؤٹ بن کر اور اپنا حصہ لیتے ہیں، یہ بھی غلط اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور بعض لوگ اپنا حصہ نہیں لیتے صرف دوستی بنانے کے لیے، بعد میں اپنے کوئی اور مقاصد ہوں گے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سراسر زیادتی کر کے پولیس والوں کو، رینجر کو، یا تو ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے، میرے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، اور پھر ان کی نفری لے کر آ جاتے ہیں اور اس شخص سے وہ مکان، وہ فلیٹ، وہ دکان، وہ پلاٹ خالی کرواتے ہیں بندوق کے زور پر، اور بعض اوقات ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، پیسہ دے کے ان سے یہ مقاصد حاصل کراتے ہیں۔ یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے کہ اگر کسی رینجر والے کے ساتھ، پولیس والے کے ساتھ، یا کسی اور حساس ادارے کے بندے کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں تو ان کو غلط نہ استعمال کرو، ناجائز لوگوں کا حق کھانے کی کوشش نہ کرو۔ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر ایسا نہ کرنا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی شخص کو غلطی لگ گئی ہو، اس کا پلاٹ ویسے تو برابر والا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا یہ ہے، ڈاکومنٹس میں کچھ کنفیوژن ہے یا جیسے بھی اس کی غلط فہمی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ پولیس لا کر وہ اپنا خالی کرواتا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا۔ لیکن جب کنفرم ہو جائے، بعد میں فائل مل جائے، دیکھ لیا، اس بندے نے فائل دکھا دی، تو پھر فوراً سٹیپ ڈاؤن کرے، پیچھے ہٹ جائے، پھر اس پر اڑا نہ رہ جائے پولیس والوں کے تانے سننے کے لیے کہ وہ کہیں گے تم ہمیں لے کر کیوں آئے تھے، وہ پھر اس پر ڈٹ نہ جائے، صاف کہے کہ مجھ سے غلطی لگ گئی، اور اس بندے سے بھی معذرت کرے کہ اس کو تکلیف پہنچی۔ یہ فرمایا کہ وانتم تعلمون، جان بوجھ کر ایسا نہ ہو، کوئی غلط فہمی ہے اس کی بنیاد پر تم نے حکومتی مشنری استعمال کی، اور اس وقت تک آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا یہ حق ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ آپ کا حق نہیں تو پھر فوراً پیچھے ہٹے۔ اب اس کے بعد اگلی چند آیات ہیں جن میں اور مزید احکام ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی جہاد ایک فریضہ رہا ہے، اس کی بڑی سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور جو ہی بندہ ذرا سا بھی ان شروط سے زگزگ ہوتا ہے تو یہی جہاد جو فریضہ تھا، عبادت تھی، وہ دہشت گردی بن جاتا ہے خود شریعت کی نظر میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا جب آغاز کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، 13 سال مکہ مکرمہ میں، اور کیا کیا تکلیف نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، معاذ اللہ، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ، مرد تو مرد، خواتین کے ساتھ، لیکن ادھر سے آرڈر تھا کہ پیغمبر مسلح ری ایکشن نہیں کرنا ہے، پیار محبت سے، صبر سے، حوصلے سے۔ حالانکہ دیکھیں ہمارے تو اپنے ذاتی معاملات بھی بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں، کہیں بد اخلاقی ہو جاتی ہے، کہیں اور کچھ ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اعلیٰ اخلاق کی خود اللہ نے تصدیق فرمائی، ذاتی کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور ایسا کریکٹر تھا کہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، صرف توحید کی دعوت ہضم نہیں ہو رہی تھی، صرف یہ۔ تو اس بنیاد پر
یہ دشمنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی، گویا کہ براہ راست اللہ ہی کے ساتھ تھی ان کی، لیکن اللہ رب العالمین جو ان کو کھلا پلا رہا، جس کی مہربانی سے ایک ایک سانس لے رہے، کتنی مہلت دی؟ 13 سال وہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی مکہ سے، اپنا آبائی وطن چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ مدینہ میں چلے گئے، وہاں بھی ان ظالموں نے آرام کا سانس نہیں لینے دیا، آئے روز حملے، آئے روز حملے، وعدہ خلافیاں، 8 سال یہاں بھی، لیکن بہرحال پہلے شروع کے 2 سال، 8ویں سال تو مکہ فتح ہو گیا تھا، تقریباً 1.5 سال پورا یہاں کا بھی اسی طرح رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر پہرا بٹھانا پڑا، سیکورٹی بٹھانا پڑی، پہلے صرف رات کو، اس کے بعد دن میں بھی 24 گھنٹے کے لیے۔ قرظ بن جابر فہری کا واقعہ اور یہ ساری اس کی واضح دلیلیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الحج کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب ہم اجازت دے رہے ہیں کہ اب تلک جو آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے 15 سال، اب آپ اس کا ری ایکشن کر سکتے ہیں، صرف اجازت ملی، صرف اجازت ملی، اور اس کے بعد پھر وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ نہیں، اب آپ کو بہرحال لڑنا ہے۔ جب تک پرمیشن ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، تو اگر بندہ وہ کام نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب آرڈر آ جائے تو پھر حکم ماننا پڑتا ہے، پھر بندہ وہ کام نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بہرحال اب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملی تھی رد عمل کی، میں نے سیرت کے لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس کے بھی اسباب کیا تھے، وجہ کیا تھی۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ خندق تک یہ غزوات کا پہلا فیز ہے، اور یہ ساری کی ساری ڈیفنسو وار ہے۔ دشمن حملہ کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں نہ چار اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے تھے، نہیں چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، برداشت ہی کر رہے تھے، لیکن جب سر پہ آ جاتا دشمن تو پھر کیا کرتے، اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب آرڈر آ گیا تو پھر تو بہرحال کہ بھئی یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر یہ لوگ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو چھڑوانا ہے۔ جس کی زمین ہے، جس کی ملکیت ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ آپ اپنی فیکٹری میں، اپنی مل میں، اپنے گھر میں کسی دوسرے کی مداخلت نہیں برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے، اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اللہ کو بھی ہے۔ لہٰذا اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین پر اس کا حکم چلے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے آرڈر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ اٹھایا، اور بڑی سخت شرائط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور اس کے بعد مسلح جد و جہد جو شروع ہوئی۔ پورا ہمارا چیپٹر ہے شریعت کا، جس میں عسکریت کے لیے کچھ احکام ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کہ اگر جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ شرائط ہوں گی۔ اور اس میں ایک یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی خاطر، ذاتی مقصد کے لیے نہیں، اپنے ملک کی ایکسٹینشن کے لیے نہیں، خوبصورت علاقہ ہے اس پر قبضہ ہو جائے تو یہ علاقہ اپنے پاس آ جائے گا، یہ مقصد نہیں۔ اس علاقے میں تیل بہت زیادہ ہے، کوئلہ بہت زیادہ ہے، گولڈ بہت زیادہ ہے، جی اپنے قبضے میں آ جائے، یہ تو ذاتی مفادات ہو گئے، یہ اللہ کے لیے نہ ہوا۔
اللہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، یا وہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں کے باسیوں پر، اور انہوں نے پکارا ہے کہ آؤ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچاؤ، تو پھر اللہ کا حکم ہے، پھر یہ جہاد ہوگا۔ تو بہرحال حکم دیا کہ جیسے یہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں آپ کو اجازت، وقاتلوا، آرڈر آ گیا کرو، لیکن ولا تعتدوا، بڑے محتاط رہنا، زیادتی نہ ہو جائے تم سے۔ اور یہ میں نے شاید پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس کے اندر اپنے دشمن کو بھی کچھ حقوق دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی منشور ایسا نہیں ہے جس میں اپنے فائٹر اور اپنے دشمن کو جو مار دینا چاہتا ہے آپ کو، اس کے بھی کچھ حقوق رکھے ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں، ڈائلاگ ہو جاتا ہے، سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن ان کے قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا، ان کے قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اپنے فائٹر کو بھی آپ حقوق دو گے، ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسلام سے زیادہ امن پسند کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو ہیومن رائٹس کا ایک شوشہ چھوڑا اور یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ 1215 سے پیچھے ان کی تو ہسٹری جاتی نہیں ہے۔ ہماری ہسٹری تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے حقوق العباد شروع ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا فائنل ورژن دیا تھا وہ بھی 632 میں خطبہ حجۃ الوداع میں مکمل ہو گیا تھا۔ یہ 650 سال بعد جاگے، اور وہ بھی چند پوائنٹس انہوں نے پیش کیے، اور آپ کو سن کر یہ بڑی حیرانگی ہوگی کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی 1948 سے پہلے ہیومن رائٹس کا کوئی چارٹر موجود نہیں تھا۔ اور میں نے جب LLB کیا تھا مجھے اس وقت شوق لگا تھا وہ پڑھ کے، وہ سن کے ہیومن رائٹس کی ہسٹری۔ اور آپ کے USA میں، امریکہ میں 1978 سے پہلے، 1978 سے پہلے زبانی اگر کوئی باتیں تھیں، ریٹن میں کوئی قانون نہیں تھا حقوق العباد کا، اور ہم تو 632 سے کہہ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بس اب ہمارے اندر خود نالج نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ حقوق العباد کے کہاں سے ٹھیکیدار ہو گئے۔ اور اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ریمنڈ ڈیوس دے دیا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عافیہ ابھی تک ہمیں نہیں دی۔ تو کہاں گئے ان کے؟ ہم یہ ہماری کبھی خواتین کو بہکاتے ہیں ویمن رائٹس کے نام پہ، کبھی کس نام سے، کبھی کس نام سے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں اس حوالے سے۔ پھر اپنے ہاں جو جہادی تحریکیں چلتی ہیں وہ بھی اس زد میں آتی ہیں۔ یہاں میرے کچھ ساتھی ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے تو صرف ان کی چند تقریریں سنی ہیں، تقریریں سن کے آپ بڑے متاثر ہو گئے کہ وہ جناب یہ کر دیا اور اتنے بندے مار دیے اور اتنے بھارتی یہ کر دیے اور وہ کر دیے۔ آپ وہ باتیں تصور نہیں کر سکتے جن میں میں انوالو رہا ہوں خود ذاتی طور پر۔ جب ہمیں نہیں پتا تھا، جب آنکھیں کھلیں، جب پتہ چلا، اندر کی کہانی پتہ چلی، تو پھر ہمیں افسوس ہوا کہ ہم نے وقت ضائع کیا۔ اور میں آپ کو 2-3 ٹپس دیتا ہوں، جہاد کو اگر سمجھنا ہو، دیکھنا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط چل رہا ہے، تو ایک اصول تو یہ ہے کہ جہاد کبھی بھی اپنے کمانڈر ان چیف، اس کے علاوہ کسی اور، اپنے امیر یعنی کسی اور کی چھتری کے نیچے نہیں ہوتا ہے۔ جہاد ہمیشہ آزاد ہوتا ہے۔ ان کا جو امیر ہوتا ہے وہ خود اپنی پالیسی بناتا ہے، وہ کسی کی پالیسی پر نہیں چلتا ہے۔
اور جو جہادی تحریک کسی اور کی پالیسی پر چل رہی ہے سمجھ جاؤ کہ وہ جہاد نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، دکھانے کو کچھ اور ہے، اصل میں کچھ اور ہے، اور یہ کبھی بھی وہ نتیجہ نہیں حاصل کر سکتی تحریک جو جہاد کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اٹھائیں ہسٹری، جہاد جب صرف خالصتاً اللہ کے لیے اور ان اصولوں پر ہوا ہے، یہ دوسری ٹپ آپ کو دے رہا ہوں، تو ریزلٹ سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں ریزلٹ ملے ہیں، گھنٹوں میں ریزلٹ ملے ہیں۔ آج یہ 35 سال لڑ کر کھربوں ڈالر مسلم امہ کے لگا کر ہزاروں اپنے بچے ذبح کروا کے پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کوئی ریزلٹ نہیں ہے، تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت جہاد فوراً نتائج دیتا تھا، آج جہاد نتیجہ کیوں نہیں دے رہا وہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی نہ کوئی وہ خامی ہے۔ تیسری بات یہ کہ مجاہد بھی کبھی اپنا اعلان کر دیتا ہے کہ میرا کبھی اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، مجاہد بھی کبھی اپنی جماعت کا نام بدل لیتا ہے، مجاہد بھی کبھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ جدھر سے کہا گیا کہ کہہ دو کہ میرا جماعت الدعوہ سے کوئی تعلق نہیں، اس نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں رہا، لشکر طیبہ میری کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب کچھ کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ خم پھونک کے کہتا ہے کہ ہاں جناب میری یہ جماعت ہے، میرا یہ منشور ہے، میرا یہ دستور ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اکیلے گئے، اکیلے تنے تنہا، اور بادشاہ کی دربار میں کھڑے ہیں، اور وہاں وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، تو کہہ رہے میں دعوت دینے آیا ہوں اسلام کی، قبول کر لو، دین دنیا تمہاری بہتر ہو جائے گی۔ اگر نہ قبول کیا تو کیا کہا، یہ تلوار پھر فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ اور پھر اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ پیچھے کیا کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نادان دوست ابھی بھی ان کے ساتھ چلتے پھر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ رسید بک اور موٹر سائیکل وہ سب کو چل رہا ہے۔ جب گورنمنٹ نے سارے ادارے اپنے گود لے لیے اور گورنمنٹ اب سارا خرچے اٹھا رہی ہے، پہلے سے زیادہ تنخواہیں دے رہی ہے، اب بھی ان کو فنڈ بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہیں۔ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ شروع ہی سے جو زیرک ہمارے علماء کرام وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، جو زیرک علماء کرام دو چار چند ایک وہ بھی تقریروں کی حد تک نہیں تھے، اور آج تو سارے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میری بھی ذاتی طور پہ کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہے، میں یہاں اس مسجد میں ان کا اشتہار نہیں لگنے دیتا ہوں، ان کی بندے کو درس کے لیے اور اس کے لیے نہیں بلاتا ہوں، تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دکھانے کو کچھ اور ہے، اندر کہانی کچھ اور ہے۔ بہت ساری چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں جو ہم نہیں بیان کر سکتے، جو ہم نے اندر جا کے دیکھی ہیں، لیکن عام لوگوں کو اتنا سا سمجھاتے ہیں کہ خدا کے لیے ان فتنوں سے بچیں، ان فتنوں سے بچیں۔ آخری بات کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست پولیس افسر وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ گئے ہوئے تھے وہ اپنے بیٹے کے پاس، تو ٹی وی دیکھ رہے تھے، اچانک ایک چینل پہ ایک گورا بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا، اور پیچھے اس کی تصویریں چل رہی ہیں، پکول پہنی ہوئی ہے اس نے، پٹھانوں والی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ روک لیا تو ایسا انکشاف کیا کہ ہل کے رہ گئے۔ وہ کہتا ہے میں 11 سال تک پاکستان کے نادرن ایریا کی ایک مسجد میں پیش امام رہ کر آیا ہوں، میرا اسلام سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کرسچین ہوں، مسجد میں بیٹھ کے میں نے امریکن مشن پہ کام کیا، بہترین پشتو بول رہا تھا، عربی بول رہا تھا، فارسی بول رہا تھا، اردو بول رہا تھا، اور انگلش اس کی مدر ٹنگ۔ اب دشمن اتنا ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں یہ کون ہے،
قاری ریحان صاحب کا تو پتہ ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جن کا اتنا اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تحریکیں مختلف ناموں کے ساتھ آتی ہیں، مختلف ماٹوز اپنے لے کر آتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں۔ ہمیں عقل کے ناخن لینا چاہیے اور بڑا محتاط ہو کر ساری چیزیں دائیں بائیں چاند پٹک کر کے پھر اپنا پیسہ بھی بندہ دے، اپنی صلاحیتیں بھی دے تو کسی کام لگیں، کل کو ہماری طرح پچھتانا پڑے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے، تو پھر میرا خیال ہے دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دشمن کی ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے، اور جو ہمارے دینی شعائر جن کو مس یوز کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں سے بھی متنفر ہو گئے کہ اگر اس چیز کا نام جہاد ہے تو پھر اس سے ہم برے، جس سے ہم بہتر، اور اس طریقے سے باقی چیزیں، ہم داڑھی والوں سے لوگ متنفر ہوتے ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، نمازی بندہ ہے اس کی کسی غلطی سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت بھی دے اور اسلام کا اللہ تعالیٰ بول بالا فرمائے، ہم کسی شخصیت کے نہ حامی نہ اس کے مخالف، اللہ کا جو دین ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، خالص دین کے لیے جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔